इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। और ये जो टॉपिक है वो इस हवाले से है कि हमारे जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, हमारे अपने माशरे के और हमारे मुल्क के और हमारे घरेलू हालात जो चल रहे हैं, वो इतने ज़्यादा बिगाड़ का शिकार क्यों हो रहे हैं। और बाज़ टाइम पर तो ऐसा होता है कि जो भी मसाइल हमारे घरों के अंदर या हमारे माशरे में मौजूद हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह तो हमें, जहाँ तक हमने रिसर्च किया, हमें ये समझ में आती है उसकी वजह कि हम कुरान से दूर हैं। जो लोग कुरान को अरबी में पढ़ते हैं, साथ में उसका तर्जुमा भी पढ़ते हैं और उन्हें समझ आता है कि कुरान में क्या कहा जा रहा है, तो वो ये बात देखेंगे कि कुरान वो किताब है जो बहुत सारी मिसालों के ऊपर मुश्तमिल है। बहुत सारी मिसालें दी जा रही हैं कुरान करीम में कि हमें ज़िंदगी को इस तरह से गुजारना चाहिए। और हमें समझाने के लिए अल्लाह ताला ने ये मिसालें हमें दी हैं मुख्तलिफ़ पैगम्बरों की सूरत में, उनके सब्र के लिए या उनकी इंकिसारी के लिए, या वो किस तरह इस्तिकामत दीन के ऊपर चलते रहे हैं और फिर एक ना एक दिन उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है। लेकिन हमारा मसला ये कि हम कुरान के को सिर्फ सवाब की नीयत से पढ़ते हैं, हम इसका तर्जुमा और तफसीर नहीं करते। इसीलिए बहुत सारे मसाइलों का शिकार हैं हम। हमारे जो आज के नौजवान हैं, आज मेरा टारगेट जो है वो नौजवान नस्लों को इसलिए है क्योंकि नौजवान नस्लें अगर सीधे रास्ते पर चलें तो आप यकीन करें काया पलट देती हैं वो। अगर एक नौजवान भी, कोई करप्ट इदारा है, अगर उसमें एक बेहतरीन किस्म का अफसर जो ईमानदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है, उसकी बरकतों से, उसकी कोशिशों से वो पूरा इदारा बिल्कुल ठीक हो सकता है। पहले सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि जी एक बंदे के ठीक होने से क्या होता है, लेकिन आप यकीन करें एक बंदे के ही ठीक होने से कुरान में मिसालें मौजूद हैं, काया पलट दी गई है, मौजज़ात हो गए हैं। अगर हम ये कहें कि असहाबे कहफ जो कि 7 लोगों के ऊपर मुश्तमिल थी और वो नौजवान थे और उन्होंने चैलेंज किया था कि हम जो है वो ये जो हुकूमत है इसके मामलात को हम तस्लीम नहीं करते, हम सिर्फ़ एक अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं। और अल्लाह ताला ने उन 7 नौजवानों को एक बेहतरीन मिसाल बना दिया हमारे लिए, उन्हें पनाह भी दी, उन्हें सुलाया भी। और जिस वक्त वो सोए और उसके बाद वो एक तवील अरसे के बाद जब उठे तो उन्होंने देखा कि जिस मुल्क में खड़े होकर इन 7 निहत्ते नौजवानों ने ये बात कही थी कि हम सिर्फ़ अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह ही को जानते और पहचानते हैं, तो आप यकीन करें वो पूरा मुल्क मुस्लिम हो चुका था। ये उनकी बरकत से कि उन्होंने स्टैंड लिया, एक नौजवानों ने स्टैंड लिया एक सीधे रास्ते पर चलने के लिए। ये एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे आज के नौजवानों के लिए है। बिल्कुल इसी तरह बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें नौजवान अगर उठकर खड़े होकर सीधा रास्ता अपना लेना तो आप यकीन करें वो मुल्क बहुत जल्द तरक्की भी करता है और बहुत जल्द सीधे रास्ते पर भी चलता है। क्यों? क्योंकि उसके मुल्क के नौजवान, क्योंकि नौजवान एक पावर होती है। बचपन में बंदा अपने माँ बाप के कहने पर चलता है, जो माँ बाप ने सिखा दिया वही करता है। लेकिन नौजवान जो नस्ल है ना, उसके अंदर अल्लाह ताला ने इतनी पावर दी है माशाल्लाह से कि वो अपनी पावर को लेकर अगर सीधे रास्ते पर निकल गया ना तो आप यकीन करें मुल्क फतह कर लेगा। लेकिन हमारे नौजवान नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है प्लानिंग की सूरत में। उनको फिल्मों में, उनको ड्रामों में, उनको गानों में, उनको गेम्स में, उनको क्रिकेट मैचों में और न जाने कितनी चीज़ों में, कितनी चीज़ें हमारे पास ऐसी पड़ी हुई हैं इस वक्त जिससे हमारी नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है। कुरान में ऐसी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मदद मांगी थी। अल्लाह ताला से उन्होंने कोई पैसे नहीं मांगे, कोई पावर नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि बस मेरी मदद के लिए मुझे जो है ना वो भाई दे दे मेरा। इन दो बंदों ने फ़िरौनियत को ख़त्म कर दिया। जस्ट 2 मैन्स, ये 2 लोग थे जिन्होंने फ़िरौनियत को ख़त्म कर दिया। अगर हमारे अब अपनी छोटी सी मिसाल ले लें, हमारे घर में एक बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा दीनदार है, दीन पर चल रहा है, आप यकीन करें वो पूरे घर की काया पलट सकता है, पूरे घर की काया पलट सकता है वो।
اس نوجوانی کو ضائع مت کیجیے، اس نوجوانی کو قرآن سے جوڑیے۔ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے کتنے بینیفٹس رکھے ہیں، کتنے بینیفٹس رکھے ہیں آپ کے مسائلوں کو حل کرنے کے لیے، آپ کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اتنے بینیفٹس رکھے ہیں کہ قرآن کو اگر ہم صحیح معنوں میں پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں نا، ہم لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس فلمیں دیکھنے کے لیے تو 3 گھنٹے موجود ہوتے ہیں، گوسپ کرنے کے لیے، غیبتیں کرنے کے لیے، لڑنے جھگڑنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے وقت ہوتے ہیں۔ وقت نہیں ہوتا تو صرف قرآن کے لیے نہیں ہوتا۔ قرآن ہمیں شاید پڑھنا آتا نہیں یا ہم پڑھنا چاہتے ہی نہیں، ہم اپنے نفس کو ہرا ہی نہیں سکتے۔ آپ یقین کریں نوجوان کی عبادت تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کو نوجوان کی عبادت پسند ہے تو اس کے کیے گئے عمل سے وہ دنیا کو اس کے آگے نہیں کھلا دیں گے، وہ دنیا کو یہ نہیں دکھا دیں گے کہ اس نوجوان نے میرا کہنا مانا۔ اس عمر میں، جس عمر میں لوگ بگڑتے ہیں اور جو ہے نا اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، اپنا کیریئر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس نوجوان نے میرے خاطر عبادتیں کی، راتوں کو اٹھ کے عبادتیں کی، ہر صحیح کو صحیح کہا، ڈرا نہیں کہ 4 لوگوں میں کھڑا ہے اور 4 لوگ غلط بات کہہ رہے ہیں اور وہ بیٹھ کر سن رہا ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ غلط کہہ رہے ہیں تب بھی سن رہا ہے وہ۔ تو آپ یقین کریں بہترین مسلمان ہم بن سکتے ہیں، بہت آرام سے بن سکتے ہیں اگر ہم قرآن کو پڑھیں، اس کے اوپر عمل کریں، اس کے اوپر چلیں۔ آپ کا کوئی دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اگر آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں۔ میں اگر یہ کہوں کہ جی میں اللہ پہ یقین رکھتی ہوں اور اتنا شدید یقین رکھتی ہوں کہ میرے جتنے بھی دشمن ہیں وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، وہ میرے ساتھ کوئی ایسا کام، کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتے جو ہے نا وہ اگر اللہ نہ چاہے تو۔ اپنے یقین کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیجئے، پختہ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم دونوں کو توفیق عطا فرمائے کہ جتنے لوگ یہ بات سن رہے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچے کہ اللہ کے اوپر یقین رکھنا ہمارے لیے ایسا ہے جیسے ہم آنکھیں بند کریں اور اگر سامنے کنواں بھی ہو نا تو جب تک ہم نہیں گر سکتے جب تک میرا رب نہ چاہے، چاہے وہ بالکل سامنے ہو۔ ایسا یقین ہمارے پاس اب نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے؟ صرف اور صرف ہماری وجہ سے، کیونکہ ہم نے اپنی تقلیدوں کو چینج کر دیا ہے، ہم نے اپنی مصروفیتوں کو چینج کر دیا ہے، ہمارے دل کے اندر ایمان جو موجود تھا ہم نے اس کو کمزور کر دیا، خود کمزور کیا ہم نے اپنے ایمان کو، کسی اور نے کمزور نہیں کیا۔ اپنے آپ کو دنیاوی معاملات میں، پیسے میں، دولت میں، ان تمام چیزوں میں، حرصوں میں، حسدوں میں، جلنوں میں لگا کر ہم نے اپنے آپ کو برباد کر دیا ہے۔ لیکن آج ہمیں موقع مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، صحت دی، اور ہمیں سب سے بڑی چیز ہے زندگی، صحت تو جو نعمت ہے وہ ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت پتہ ہے میرے نزدیک تو یہ کہ عقل و فہم عطا کرنا، صحیح کو صحیح کہنا، ڈنکے کی چوٹ پر کہنا۔ یہ نہیں سمجھا جائے کہ ہم جو ہے نا وہ جو بات کر رہے ہیں اگر ہماری اس بات سے ہمارا کوئی نقصان ہو سکتا ہے اور ہم وہ خاموش ہو جائیں، حالانکہ بات ہماری صحیح ہے لیکن صرف ایک دنیاوی نقصان کی وجہ سے ہم اپنی سچی بات کو چھوڑ دیں تو آپ یقین کریں ہم بہت خسارے میں ہیں، ہم واقعی خسارے میں۔ قرآن میں ویسے ہی بہت واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہم بہت خسارے میں۔ ایک تو ہم اپنا قیمتی ترین وقت فضول کاموں میں، فضول چیزوں میں برباد کرتے ہیں۔ آج کی نوجوان نسل کو دیکھیں تو آپ وہ زیادہ تر باتیں کرتے ہوئے کرکٹ کی باتیں کریں گی، میچز کی باتیں کریں گی، لیکن بات نہیں کریں گے تو صرف اور صرف دین کی۔ یہ بات وہ کبھی نہیں کریں گے کہ ہم جن اداروں میں پڑھ رہے ہیں یا ہم جن اداروں میں کام کر رہے ہیں ہمیں کسی سے ڈر کے کام نہیں کرنا ہے، ہمیں صحیح اور سیدھا راستہ اپنانا ہے۔ صرف پیسہ کمانے سے کامیابی نہیں ملتی اور نہ ہی پیسہ کامیابی کی ضامن ہوتی ہے۔ اصل کامیابی تو آخرت کی ہے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہی ہمیں یہ زندگی دی گئی ہے تاکہ ہم یہاں بہترین امتحانوں میں بہترین فیصلے کریں اور بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کی ان مثالوں کے اوپر چلیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ہمارے لیے دی۔ بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اگر آپ پڑھیں گے کن کن صورتوں میں آپ کو مثالیں ملیں گی، ہر صورت میں آپ کو مثالیں ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے اچھے احسن طریقے سے سمجھا رہے ہیں، جس کو آج کے لوگوں نے کتنی اسٹریٹجی اپنا لی ہے کہ پہلے تعلیم جو ہے نا وہ جب لیکچر سنا کرتے تھے تو صرف ایک لیکچر ہی ہوتا تھا، کبھی کوئی مثال، کبھی شاذ و نادر کوئی مثال آ گئی تو آ گئی، ورنہ ایسی کوئی مثال سامنے نہیں آیا کرتی تھی۔ لیکن اب آپ لیکچرز بھی سنیں گے نا، اگر انٹرنیٹ پر بھی سنیں گے تو آپ کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان مثالوں کے ذریعے کوئی چیز سمجھاتا ہے نا تو وہ بہت اچھی طرح دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بہت سارے لوگوں کی بہت ساری مثالیں دی۔ سورہ یاسین میں ایک ایسے انسان کی مثال دی جس کا نام بھی مینشن شاید نہیں ہے،
اور اللہ اللہ کمی بیشی معاف کرے، لیکن اس نے اتنے سارے لوگوں کے سامنے آ کے کہا کہ یہ جو پیغمبر ہے جو بھی بات کہہ رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے، اسے بعد میں قتل کر دیا گیا، لیکن وہ اپنی حق اور سچ بات سے گھبرایا نہیں، ڈرا نہیں۔ موت سے کیا ڈرنا جی، موت تو آنی ہی آنی ہے۔ دعا کریں کہ ایمان کے ساتھ موت آئے، اور اس حالت میں موت آئے کہ ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ہمیں بھیجا تھا ہم نے اس کا کچھ تو حق ادا کیا ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، اور سوچیے گا ضرور کہ قرآن کو ترجمے سے اور تفسیر سے پڑھ کر اگر ہم اپنی زندگیاں بدل سکتے ہیں نا، تو میرے تمام بچوں سے، نوجوان بچوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنا ٹائم قرآن کو دیں۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کی زندگی کا راستہ کیا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔